بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کچھ سیاسی معاملات پہ خاص کر نون لیگ کے حوالے سے بات ہوگی، جس میں شہباز شریف صاحب کا آج کا بینکنگ کورٹ کا جو ہیئرنگ تھی اس پہ، اور بات شروع کروں گا اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد باہر آ کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور صحافیوں سے کچھ مکالمہ کیا، تو وہ کچھ باتیں ان کی جو ہیں وہ مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مولانا صاحب اپنے آپ کو بڑا زیرک اور بڑا معزز اور دینی بقول ان کے عوام میں کیا پرسیپشن ہے یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی ایسی بات کا وہ لحاظ نہیں رکھا کہ جو ان کے بارے میں تاثر ہے اس کو مزید تقویت ہی دی ہے۔ معاملہ ہے ہمارا ادارہ، ہماری فوج، اس ملک کی جغرافیائی حدود کی جو محافظ ہے، اور 24 گھنٹے جو ہیں وہ لوگ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور اس ادارے پہ اس طرح کے ریمارکس یا اس طرح کا تأثر دینا کہ اس میں کوئی بڑے اختلافات ہیں، اللہ نہ کرے۔ اس وقت ہر ایک کو معلوم ہے، اور ہماری صفوں میں جن کو نہیں بھی معلوم ان کو بھی میرا خیال یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ہی منظم اور بڑا میچور ادارہ ہے۔ 1948 سے لے کر یا 1947 سے شروع کے دو آرمی چیف انگریز تھے، اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان جو ایک تاریخ کے مضبوط ترین سربراہ گزرے ہیں، اس مضبوطی کا تھوڑا سا نقصان ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے ایک مضبوط اور اثر رسوخ والا طاقتور باپ ہو تو اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب کیونکہ تھوڑا سا میں ان کا بتا دوں کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو ہمارا چین کے ساتھ جتنا بارڈر تھا وہاں سے فوج ہٹا لی گئی تھی، صرف ذاتی دوستی تھی موزے تنگ اور ایوب خان کی۔ انڈونیشیا کی جو نیوی تھی اس کے اعزازی سربراہ تھے ایوب خان، تو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اعزازی سربراہ نے آرڈر کیا تھا اس نیوی کو کہ آ جاؤ، اور وہ نیوی بھی اس جنگ میں آ گئی تھی۔ اور پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو اس وقت انڈیا کے لیے ایک چھلاوا بنے ہوئے تھے کہ آتے کدھر سے اور جاتے کدھر ہیں، وہ ایران جا کے لینڈ کرتے تھے اور ایران سے ری فیول کرتے تھے۔ یہ تاریخی حقائق وہ ہیں جو ہمارے ویورز کو نہیں معلوم۔ تو اتنی طاقتور شخصیت کے نیچے تھوڑے سے لوگ بگڑ گئے تھے، اور اس بگاڑ کی سزا ہمیں 71 میں مل چکی ہے۔ ہمیں ہماری فوج، ہم فوج میں سے نہیں ہے، فوج ہم میں سے ہے۔ تو اس نصیحت اور اس سبق کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں نے یا میری قوم نے کوئی اس میں ایسی چیز دیکھی ہو، کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوا تھا، چاہے وہ اس کو کسی بھی طرح ایک تاریخ کا حصہ تو ہے کہ ہمارا ملک دو لخت ہوا تھا۔ تو جو کمزوریاں اس دور میں ایک طاقتور چیف کے ہوتے ہوئے ریلیکس ہو گئے تھے ہمارے جو ادارے کے جو حصے، وہ کمیاں اس کے بعد دور کر دی گئیں، اور اب الحمدللہ ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط ترین فوج اور اس میں ایک مضبوط ترین مارخور ادارہ جس پہ ہمیں ہر لمحے فخر ہے، ہم بڑے سکون سے ہیں۔ تو اس اتنا لمبا تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی باتیں مولانا صاحب نے کی ہیں، تو 2-3 دن سے میں نے اس متعلق بات نہیں کی جو اسلام آباد میں خبریں پھیلی ہوئی تھیں، جی وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا ڈی جی آئی ایس آئی کا، یا اس میں اس طرح یہ قطعی کوئی صداقت نہیں ہے اس میں۔ یہی میں دوبارہ بولوں گا کہ جس طرح ایک سیاسی نانی ہے، اسی طرح ایک صحافتی نانی ہیں محترمہ غریدہ۔
کیونکہ میں پوری تحقیق تو کر چکا ہوں کہ انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا، اس کے بعد ان کے جو ہم اثر صحافی ہیں مخصوص ایجنڈے والے، وہ ان کے ٹویٹ کو بڑھاوا دیتے گئے اور ایک ایسی فضا قائم کی گئی ہے کہ کوئی بہت بڑے اختلافات اور اس طرح کے معاملات ہیں، جبکہ قطعی کچھ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نارملی ہر چیز پروفیشنلی چل رہی ہے، پروفیشنلی ہینڈل ہو رہی ہے۔ جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں وہ بھی بہت پروفیشنل ہیں، اور جنہوں نے چار چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں، دے آل آر ویل پروفیشنل اینڈ کمیٹڈ پیپل۔ تو جب میرے جیسا بندہ یہ سب خبریں رکھتا ہے تو مولانا صاحب تو اپنے آپ کو بڑا وہ زیرک اور بڑا وہ سمجھتا ہے۔ وہ میں یہی کہوں گا ان کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے اپنا سیاسی قد میں کچھ کمی کی ہے اس طرح کے معاملات کو اس طریقے سے کر کے کہ فوج میں یا فوج اور حکومت میں کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ یہ دشمنوں کی خواہش ہے جو ہمارے اپنوں کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ اپنے ہی کہیں گے، ان کو کیا کہیں کہ بس اللہ ہدایت دے۔ کچھ ہدایت سے یہ ہٹے ہوئے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا آج وہ بینکنگ کورٹ میں پیشی تھی، تو اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے ادارے یا ان میں جس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہمارے پرائم منسٹر نے کی ہوئی ہیں، خیر وہ ہر جگہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان اللہ اس کو محفوظ رکھے ہر آفت بلا سے، کیونکہ اس وقت بہت بڑی طاقتیں جو اس ملک کو اپنا غلام ہمیشہ رکھنا چاہتی ہیں وہ اس کے در پہ ہیں۔ تو وہ ساتھ جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا کچھ رزلٹ نہیں نکلتا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کا قانون ہمارے ملک میں ہے، جس طرح کا نظام عدل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ تو وہ جس طرح کی پریس کانفرنسز پچھلی دفعہ کی اور وہ پھر اسی طرح ڈیٹ 9 تاریخ دی، آج وہ پھر دوبارہ ان کی جو ضمانت ہے اس کے لیے 30 تاریخ دے دی ہے۔ بیسکلی معاملہ یہی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے وکلا جیسے آج وہ ایف آئی اے نے اپنا وکیل تبدیل کیا، وہ معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب کی خدمات لیں، اور امجد پرویز صاحب شہباز شریف کی طرف سے پیش ہوئے، اور جو بھی ان کے مکالمے ہوئے کہ جی انہوں نے 8 تاریخ کو جو ہے جواب جمع کرایا ہے اور وہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ایف آئی اے کا موقف تھا، اور دوسرا انہوں نے جو موقف ایف آئی اے نے دیا کہ جی یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور وہ بات وہی ہے کہ ان کو اب یاد آیا، اور اس پہ کیا اعلیٰ عدلیہ تک یہ چیز جو ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکس سے یہ لوگ جو ہمارے معزز عدلیہ ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، ان تمام کیسز پہ ایف آئی اے کی جو تنخواہیں ہیں اس غریب ملک کے عوام پے کر رہے ہیں، اور یہ تاریخ کھیلتے کھیلتے کئی سال گزر جاتے ہیں اور پھر یہ مقدمے دب جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادتی ہے عدلیہ کی طرف سے اور ان وکلا اور ان اداروں کی طرف سے کہ جو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو بڑے طویل ٹائم چاہیے ہوتے ہیں، ایک مہینے کی تاریخیں چاہیے ہوتی ہیں۔ عدلیہ اپنی تنخواہیں، اپنی مراعات اور اپنی طاقت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ توہین عوام اور عوام کا جو معاشی نقصان ہو رہا ہے کہ جس کی پیمنٹ عوام کر رہی ہے، نہ عدلیہ کو کوئی احساس ہے، نہ ان وکلا کو، نہ ان سرکاری اداروں کو، اور ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک یہ ملک ایک اچھے قانون ساز جو ہیں اس کو نہیں ملیں گے۔ ہمارے اسمبلیوں میں جو ممبران جا رہے ہیں ان کا فقط ایک خواہش ہے کمائی فنڈز کی صورت میں۔ یہ فنڈز کا معاملہ قطعی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہ جس طرح کی مغربی جمہوریت ایشیا میں جس ملک کے پاس بھی ہے اس کے حالات، اس کے عوام کے حالات یہی ہیں کہ وہ بھوکوں مر رہے ہیں اور مہنگائی میں رگڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کو اس ملک کو بہتر سمت میں لے کے جا رہا ہے، لیکن جس طرح آج کل نون لیگ کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ جتنے بھی نون لیگ کے اپنے اس وقت موجود لوگ بھی ہیں وہ بھی نون لیگ کے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، وہاں 3 ریل گاڑیاں ہیں، تو کوئی بھی یہ جلد بازی نہیں کر رہا کہ کہیں جلد بازی میں غلط گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور اصلی گاڑی کچھ اور ہو۔ تو جو نون لیگ کے 3 حصے ہو رہے ہیں، ادھر سے جو مغربی طاقتیں ہیں جن کے یہ ہماری پرانی دونوں قیادتیں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے، جن کو اپنا آقا مانتی ہے مغرب اور امریکہ، وہ اب لندن سے بڑے میاں صاحب کو دھکا دے رہے ہیں کہ بھائی شیر بنو. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، شیر بنو، جو میرے پنجابی بھائی جو ہیں اس کو بہتر ایکسپلین کریں گے. تو وہ شیر بن نہیں رہے کیونکہ جیل کی صحبتیں یا اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ نعرے لگانا یا اپنے آپ کو کلیم کرنا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، تو یہ صرف نعروں کی حد تک ہی ہیں. اس لیے اب جو نومبر کا پہلا ہفتہ ہے وہاں پر ان کے جو ویزا منسوخی کا جو کیس ہے اس کی بھی ہیئرنگ ہے، اور نومبر میں ان کا ایکسپیکٹڈ یہی ہے، کیونکہ مغربی قوتیں اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ آ کے وہ اس ملک کی سیاست میں کچھ ہلچل پیدا کریں، جبکہ میاں صاحب ابھی شیر بننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی وہ اپنا وہاں پہ آرام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو کیسوں کی حالت اب 14 تاریخ کو زرداری صاحب کا ہے، اس کی بھی کوئی تاریخ ڈال جائے گی. وہ بھی جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تب سے یہ مقدمے چل رہے ہیں. بیچ میں وہ جو NRO محترمہ بے نظیر نواز شریف اور مشرف کا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوئی. پھر اس کے باوجود اتنے کیسز ہیں غبن کے اور اس ملک کے مال چوری کے کہ جن کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہو رہا اور کبھی ہوگا بھی نہیں. اس نظام میں تو قطعی نہیں ہو سکتا کہ جس میں نہ ججز کو فکر ہے، نہ اعلیٰ عدلیہ کو فکر ہے، تاریخ پہ تاریخ دیتے دیتے، اور ان عدالتی ہیئرنگز پہ عوام کا، ملک کا کتنا زر کثیر لگ رہا ہے. جو تنخواہوں کی صورت میں ہماری بیوروکریسی اور ہماری عدلیہ کے اعلیٰ ججز جو ہیں 15 12 لاکھ تنخواہیں، عظیم الشان رہائشیں، اور یہ سارا کچھ انجوائے کر رہے ہیں. وہ تاریخ دی، پھر تاریخ دی، نکلا کچھ نہیں. تو اس میں بات میں نے جو شروع میں کی تھی مولانا صاحب کی، دوبارہ اسی طرف آؤں گا کہ وہ جو افواہوں کا بازار شروع ہوا تھا، پوری تحقیق میں نے بھی کی ہے. وہ ایک محترمہ غریدہ ہیں، انہوں نے شروع کی تھی، تو کرتے کرتے آج مولانا بھی اسی زد میں نظر آئے. اور اصل میں حقیقت یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ کتنا مضبوط ہے، لیکن اس وقت اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے مناسب نہیں ہیں. تو کافی دنوں بعد آج پولیٹکس پہ بات ہوئی ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اچھے یا برے جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے وہ میری رہنمائی کریں گے. آئندہ کچھ دنوں تک میں ملکی سیاست پہ ہی بات کروں گا، کیونکہ گزشتہ دنوں میں کچھ مختلف موضوعات آتے رہے ہیں، ان پہ چھوٹے چھوٹے ویلاگ میں کرتا رہا ہوں. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.